مکہ معظمہ میں ایک ولید نامی کافر رہا کرتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جسے وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ بولنے لگا۔ اس بت نے کہا، لوگو، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی ہرگز تصدیق نہ کرنا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں کو اکٹھا کر لیا اور دوستوں سے کہنے لگا کہ مبارکباد ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے تو دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بت کے منہ سے یہی جملے سنیں۔ جب بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور خود بھی تشریف لا کر بت کے منہ سے یہ الفاظ سن جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب حضور تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس ذرا عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کی یہ تقریر سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑے کا سوار جو سبز پوش تھا حضور سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ تو وہ بولا، حضور میں ایک جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں، جبل طور پر رہتا ہوں، میرا نام مہین ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے میں کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے جب وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مسفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس گیا ہے اور حضور کے خلاف بکواس کر گیا ہے، اور آج پھر گیا ہے تاکہ پھر بت میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کرے۔ یا رسول اللہ، مجھے سخت غصہ آیا، میں تلوار لے کے اس کے پیچھے دوڑا اور اسے رستے میں ہی قتل کر دیا، اور پھر میں خود ولید کے بت کے اندر گھس گیا۔ آج آپ نے جو تقریر سنی ہے میں نہیں کی ہے یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو آپ نے بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اپنے اس غلام کے لیے دعا فرمائی۔